رکوع نمبر 31، سورۃ البقرہ۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو بیان فرمایا ہے جس میں نکاح تو ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جسمانی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ اس صورت میں جب طلاق دی جائے گی، ایک تو ظاہر ہے اس کی عدت نہیں ہوگی، البتہ چونکہ ایک تعلق قائم ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ تعلق اگر ٹوٹ گیا ہے تو وہ خوش اسلوبی سے ٹوٹے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جب دلہن صاحبہ گھر میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں تو پھولوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب کچھ عرصے کے بعد اگر خدا نخواستہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو پھر ڈنڈوں کی بارش ہوتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس قسم کی افراط اور تفریط کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپس میں نہیں اس تعلق کو قائم رکھنا چاہتے، اور بلکہ بعض اوقات ہم انشاءاللہ پھر وہ صورت نساء میں پہنچیں گے تو میں وہ بات یہاں کہہ دوں، بعض لوگوں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، بعض کی بہنوں کو طلاق ہو جاتی ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والا ہے۔ وہاں مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی بہترین رشتہ عطا فرما دے، اس کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی شوہر اپنی خوبیاں بیان کرتا رہے اور بیوی اپنی خوبیاں بیان کرتا رہے، اس میں وقت صرف کرنے کی بجائے دونوں کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، جس نے بہترین اخلاق عطا فرمائے، بہترین زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ اسلام کا حسن دیکھیے کہ وہ اس تعلق کو اگر انسان توڑ دیتا ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ عورت جو گھر سے رخصت ہو رہی ہے اسے کچھ زائد سامان دے دیا جائے، تحفہ تحائف دے دیے جائیں، ہدیے دے دیے جائیں اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ وہ ہمارے ہاں تو دینا بعد کی بات ہوتی ہے، وہ جو جہیز میں سامان لائی تھی اسی پر ہی کافی عرصہ جنگ و جدل رہتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے کتنا دور ہیں، اس قرآن کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اب دوسرا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی صورت میں تو ابھی مہر طے نہیں ہوا تھا، دوسری صورت میں طلاق ہو گئی ہے لیکن مہر طے ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ اور فرض کیجئے ایک آدمی نے مہر طے کر دیا تھا 5 لاکھ روپے، فرض کیجئے، اب طلاق ہو گئی ہے تو وہ آسانی سے تو یہ 5 لاکھ ادا نہیں کرے گا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں انسان جھانکے، اپنے گریبان سے مراد اپنا یہی علاقہ جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے یہاں ایک رشتہ ہوا تھا اور 50 لاکھ روپے مہر طے ہوا تھا لڑکی کا۔ وہ لڑکی میرے ایک دوست کی بیٹی تھی، دونوں بڑے خاندان تھے، 2 ڈھائی سال کے بعد طلاق ہوگی۔ اب وہی مسئلہ، اسی مہر کا مسئلہ آ گیا۔
جس آدمی کا وہ بیٹا تھا وہ عدالتی امور میں بڑی مہارت بھی رکھتا تھا اور بڑا با اثر آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے کے 4 دوست پیش کر دیے بطور گواہ کے، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے ہمارے سامنے 50 لاکھ روپے اپنی بیوی کے حوالے کیے تھے، جھوٹی گواہی۔ تو یہی تو مسئلہ ہے نا، ایسی قومیں ترقی کرتی ہیں اور ایسے باپ، ایسی ماں، ایسے بیٹے، ایسی بیٹی جو خود جھوٹ بولنا سکھائیں گے، جھوٹ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ذرا اسے بھی تو دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو جو تم نے مہر مقرر کیا تھا، تمہارے اس رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو آدھا مہر تم ادا کر دو۔ ایک تعلق تو قائم ہوا، تو عورت کی فیور میں یہ باتیں جا رہی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ ائمہ نے تو یہ لکھا اس سے اگلی آیت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا ہی ادا کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ تصور کیجیے آپ۔ اور فرمایا کہ آپس میں فضل کرنے کو نہ بھولو۔ اچھا، اب طلاق کے مسئلے بیان کرتے 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 پھر ایک زبردست آیت آ گئی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی، درمیان میں یہ آیت آ گئی۔ وہ میں پہلے ترجمہ کر دوں اس کا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ انشاءاللہ سارا سال کریں گے حفاظت؟ چلیں، شکر ہے، الحمدللہ۔ پاکستان کی حفاظت بھی نماز کی حفاظت کے ساتھ وابستہ ہے، معیشت کی حفاظت بھی نماز کی حفاظت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہترین مستقبل جو بچوں کا ہم بنانا چاہتے ہیں وہ بھی سیکیور ہو سکتا ہے نماز کی حفاظت کے ساتھ۔ جس گھرانے میں نماز کی حفاظت نہیں ہے وہ گھرانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مقاصد حاصل کر چکے ہیں، بہت بھولے لوگ ہیں۔ آئیڈیل گھرانہ وہ ہے جس کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو 5 وقت نماز سے دور رہتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھرانوں کو ایسا ہی بنا دے۔ ہم نے یہ جو خواتین کے لیے یہ سلسلہ یہاں شروع کیا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی، قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑی تعداد میں الحمدللہ خواتین تشریف لاتی ہیں، اور انشاءاللہ اسی جذبے سے انشاءاللہ یہ جتنی خواتین تشریف لاتی ہیں یہ اپنے گھروں کو انشاءاللہ دینی مدرسے میں تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ۔ حلال، حرام، جائز، ناجائز، پردہ، حیا، شرم، نماز، تلاوت، اخلاق، جھگڑے کا خاتمہ، فسادات کا خاتمہ، ہمسایوں سے تعلقات، جو کچھ ظاہر ہے یہ سن کے جاتی ہیں یا ہم سن رہے ہیں، تو مقصد تو اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ لوگوں کے حقوق بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حفاظت کا اس لیے حکم دے دیا کہ فرمایا کہ لوگوں کے حقوق جہاں ادا کر رہے ہو وہاں میرے بھی حقوق ادا کرو۔ میں جو تمہارا خالق ہوں، جو میں نے نعمتیں تمہارے عطا کی ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی سوچو، میرے حقوق بھی ادا کرو۔ اور فرمایا خصوصاً درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ ایک حدیث ایسی ہے عصر کی نماز کے بارے میں، جو آدمی اس حدیث کو سن لے پھر ساری زندگی اس کا دل تو نہیں چاہتا نماز چھوڑنے کو، کوئی نماز بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، خصوصاً عصر کی نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس ساری زمین کی دولت ہو اور پھر وہ اسے چھن جائے، وہ ضائع ہو جائے، اور اس کے سارے گھر کے افراد بھی ختم ہو جائیں، یہ مال کا اور جان کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا عصر کی نماز چھوڑنے کا نقصان ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے حالات بھی آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں پھر ایک مرتبہ متقی اور پرہیز، دیکھیے کسی آدمی کے ایک معاملے کی وجہ سے اسے دیکھ کر متقی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم سارے ویسے متقی ہیں عقائد کے لحاظ سے، الحمدللہ عقائد ہمارے ٹھیک ہیں،
ایک ہوتا ہے جزوی تقوی، ایک ہوتا ہے کلی تقوی۔ جزوی تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خوبی ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے۔ کلی تقوی کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن کو مطلوب ہے بس بندہ اسی کو اختیار کرنے کے پیچھے چل پڑا ہے، اسے کلی تقوی کہتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 5 وقت نمازی ہے، قرآن مجید کا بہترین قاری ہے، اس کے شاگردوں کے جو حفاظ ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے، لیکن ایک اپنی بیوی کو، 2 شادیاں ہیں، ایک بیوی کو سال ہا سال سے عضو معطل بنا کے رکھا ہوا، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی ایک بیوی کو اس حالت میں رکھے گا تو قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ، ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، تو یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کھلونا آ گیا جیسے مرضی وہ کھیلنا شروع کر دے۔ تعلیمات ہیں سارے کے سارے، احکامات ہیں سارے کے سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے معاملات ہیں یہ سارا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں ایک لفظ آیا ہوا ہے اصل میں کہ یہ جو طلاق یافتہ خواتین کے لیے ہم نے حکم دیا ہے بہترین سلوک کرنے کا، کہ اسے اچھے طریقے سے رخصت کریں کوئی ساز و سامان دے کر، یہ متقین لوگوں پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کام کرنے کے لیے وہی آدمی تیار ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جو خوف خدا والا ہوگا۔ اس کے پاس تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ آئیے اب جہاد کے حوالے سے اور پاکستانی قوم کی تقدیر ابھی تک کیوں نہیں بدل سکی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، میری روشنی میں نہیں، قرآن کی روشنی میں۔ بنی اسرائیل کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اصل میں ان کے حالات، اب میں ایک حدیث بیان کروں تو پھر جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں وہ تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حدیث یہ ہے، قرآن مجید کی آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ اب یہ ظاہر اور باطن اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے وطر میں پڑھی تھی تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، وہ برباد ہو گیا، لیکن اس کا باطن بھی ہے۔ باطن وہ ہوتا ہے جو مفہوم اس کے اندر چھپا ہوا، باطن یہ ہے کہ جو بدبخت بھی ابو لہب کا راستہ اختیار کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ جو حالات ہمیں سنائے جاتے ہیں یہ تو ظاہری حالات ہیں، پھر ان کے اندر باطن چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ہم تمہیں یہ حالات سنا رہے ہیں اس لیے تاکہ تمہارے اندر یہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ ہوا یہ، جہاد کے لیے انہیں کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کیسی صورت بنا دی ان کی اور پھر زندگی عطا فرما دی۔ جہاد 2 چیزوں سے ہی ہوتا ہے، جان بھی ہو مال بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندگی عطا فرما، پھر شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندگی عطا فرما۔ اس لیے شہادت کے حوالے سے جذبات ہمارے بالکل تیار رہنے چاہیے۔ جہاں تک مالی جہاد کا تعلق ہے تو ظاہر ہے جب تک مال نہیں ہوگا تو اس وقت تک کہاں معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انقلاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے، لیکن حیران ہو جاتا ہے انسان، دنیا میں کسی نے چھوٹے پیمانے پر بھی کوئی تبدیلی کرنی ہو تو اس سیاسی جماعت سے، اس تحریک سے لوگ پوچھتے ہیں فنڈ کہاں سے آیا، پھر وہ بتانا پڑتا ہے جی فنڈ فلاں فلاں جگہ سے آیا۔ یہ وہ تحریک ہے کہ فوجی بھی صحابہ کرام ہیں اور سارے فنڈ بھی صحابہ کرام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فنڈ ہیں، سارے کے سارے قربان کر دیا اپنا سب کچھ۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو گیا، مال کی پرواہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال قربان کیا۔ یہودیوں کو بھی یہ ترغیب دی گئی، لیکن یہودی مال پرست ہیں۔ اب میں نے ابھی ایک فقرہ کہا تھا کہ پاکستان کی تقدیر ابھی تک کیوں نہیں بدلی، وہ پہلے یہ واقعہ سن لیجئے، پھر مجھے امید ہے کہ مجھے وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے ایک نبی سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ کل ہمارے کسی ساتھی نے بھی مجھ سے یہاں سوال کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو سمجھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے خاندان سے باہر نہیں گئی، ایک بات۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے جی کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے، ہمارا سردار مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، جہاد کریں، دشمنوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، گھروں سے نکال دیا ہے ہمیں، ہمارے خاندان ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اور ان کی سابقہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی نے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کریں اور تم پیٹ پھیر جاؤ؟ کہنے لگے تھی ہم کیوں پیٹ پھیریں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ان پر جہاد فرض کیا، قتال فرض کیا، چند لوگوں کے علاوہ سارے پیٹ پھیر گئے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں۔ 1947 میں پاکستان کا مطلب کیا، نعرہ کیا تھا؟ اب اگر یہ بات اس تناظر میں کہے جائے کہ ہم تمہیں ملک دے دیں، کہیں تم پھر اس ملک سے اسلام کو تو نہیں پھیر دو گے؟ 2023 آ گئے، یہ حرکت دیکھیں ان کی اور ہماری حرکت بھی دیکھ لیجیے۔ نبی نے پھر ان لوگوں سے کہا جو آئے تھے بادشاہ کا انتخاب کروانے کے لیے، اس وقت کے نبی نے ان سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اہم بات ہے، غور سے سنیے گا۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اور نبی نے خود یہ فرمایا، یہ نہیں کہا میں نے مقرر کیا ہے۔ کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اب ذرا جواب سنیے۔ کہنے لگے جی انہیں کیسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہمارے اوپر؟ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے۔ پاکستان میں اس وقت یہی چکر چل رہا ہے نا، سارے کے سارے۔ ہر آدمی کہتا ہے میں حقدار ہوں، اصل تو میں ہوں، باقی کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خود پسند انسان کو لے ڈوبتی ہے، بالکل۔ انہوں نے کہا ہم حقدار ہیں، یہ کہاں سے حقدار ہوں؟ اچھا، حضرت طالوت علیہ السلام کے اندر خامی کیا نکالی وہ بھی سن لیجیے۔ کیوں اعتراض کیا ہے کہ یہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، یہ ہے خامی۔ آج بھی کسی آدمی نے سیاسی میدان میں قدم رکھنا ہے تو اس کے پاس کون سی چیز زیادہ ہونی چاہیے؟ مال۔ وہی کھڑے ہیں، یہ تاریخ ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے ہزاروں سالوں کے بعد بھی وہی کھڑے ہیں، سوچ وہی کھڑی ہے ساری، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب تک یہ کلچر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک بھول جائیے ساری چیزیں۔ پیغمبر کا جواب سنیے، قربان جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر نے ان سے بحث نہیں کی، پیغمبر نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر انہیں جو برتری دی ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں انہیں دو چیزیں زیادہ دی ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو جسمانی قوت۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا ایک اچھے سربراہ کے حوالے سے ہمیں دو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ کیا دیکھیں گے؟ علم۔ ماشاءاللہ پاکستان کے جتنے وزرائے اعظم ہیں ان کے دین کا علم کا کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، شیخ الحدیث ہیں سارے کے سارے، بہت کچھ جانتے ہیں، قانون سازی کے بڑے ماہر ہیں، حلال اور حرام بڑا زبردست جانتے ہیں سارے۔ مجھے خطرہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا جائے تو نہیں پڑھ سکیں گے، قانون سازی تو بات کی بات ہے، ہاں جی اخلاق میں نہیں۔ تو سن لیجئے، جسے لیڈر بنانا چاہتے ہیں اور جسے لیڈر مانتے ہیں، پہلی چیز ہے علم دین۔ اس کا علم دین کیا ہے؟ دوسری چیز ہے پھر جسمانی قوت۔ یہ تو ہے اللہ کے اصول، آپ کے اور میرے اپنے جو اصول ہو سکتے ہیں وہ آپ کو مبارک ہوں، ہم تو بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو قرآن مجید کے ظاہر ہے درس دینا ہے تو میرے ذمے ہے، کل قیامت والے دن آپ مجھے پکڑ لیں یعنی آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ اللہ کی کیا پسند ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے۔ اب آزمائش ہوئی انہی لوگوں کی جو کہتے تھے کہ جی ہم جہاد کے لیے نکلیں اور ہم جہاد کریں گے۔ ایک نہر آئی تو طالوت علیہ السلام نے رحمت اللہ علیہ نے، پیغمبر تو نہیں تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لشکر سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہیں آزما رہے ہیں، اس نہر سے پانی نہیں پینا، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا میں اسے اپنی فوج سے نکال دوں گا۔ یہ اصل میں جو روزہ ہے نا، اسے بھی عربی میں صوم کہتے ہیں، روزے والے کو صائم کہتے ہیں۔ صائم اصل میں عرب کے لوگ اس گھوڑے کو کہتے تھے جسے بھوکا رکھ کر میدان جنگ میں اس سے کام لیا جاتا تھا۔ اس گھوڑے کو بھوکا رکھا جاتا تھا، جس گھوڑے کو میدان جنگ میں لے جانا ہو تو اس کا پیٹ بھر کے اسے نہیں لے جاتے، تو وہ گھوڑا جو بھوکا رہ کر میدان جنگ میں کام دکھاتا تھا اسے صائم کہتے تھے۔ تو ہم سارے بھی آج کل انشاءاللہ دن میں بھوکے رہ کر صائم بنے ہوئے ہیں اور سارا دن میدان جہاد میں رہتے ہیں، دن کے مجاہد اور رات کے عبادت گزار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی یہی جذبہ عطا فرمائے۔ اکثر لوگوں نے پانی پی لیا جی، اس کا مطلب یہ ہوا اکثر لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اب جب مقابلہ ہوا تو وہ دشمن فوج تعداد میں بھی زیادہ، اسلحہ میں بھی زیادہ، تو کہنے لگے تھے ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا انہوں نے کہا کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کی حکم سے۔ اصل میں یہ تاریخ جو بتائی جا رہی تھی بنی اسرائیل کی، مدینہ منورہ میں ایک ایسا ہی واقعہ ہو گیا تھا، چھوٹا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ گیا تھا۔ کون سا تھا وہ غزوہ؟ غزوہ بدر، جو رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے، وہ پہلے سے اب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اس وقت جالوت قتل کر دیا گیا تھا، طالوت غالب آ گیا تھا، تو اب بھی یہ ہونے والا ہے، ابو جہل کا صفایا ہونے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد غالب آنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دوں، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے انشاءاللہ۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے انشاءاللہ۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اتنی زبردست ایک بات لکھی ہے کہ اس ایک بات کی کروڑوں روپے قیمت بھی ہو تو وہ بات قیمتی ہے، پیسے اتنے قیمتی نہیں ہیں۔ اسی کی تشریح میں لکھی ہے، غور سے سن لیجئے۔ اسی رکوع میں، رکوع نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ختم نہ کر دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جتنے لوگ ہیں
ان ساروں کے اوپر فضل فرمانے والا ہے۔ اس دنیا کو ختم کرنے والے 20 لوگ اس وقت قبرستان میں عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کس نے پیدا کی ہے؟ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، ذہن میں رکھیے۔ یہ جو ایک شریر کھڑا ہوتا ہے پھر دوسرے کے ذریعے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے چوتھے کے ذریعے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ساری منصوبہ بندی کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو۔ وہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنی مخلوق پر بہت رحم فرمانے والا ہے، وہ اپنی مخلوق کا نہایت کار ساز ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی درندوں کے حوالے نہیں کرتا اگر مخلوق کو خود احساس ہو اس بات کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مختلف رسولوں کو درجات کے لحاظ سے مختلف مقامات اور درجات عطا کیے گئے۔ اب وہ آیت آ گئی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے، مختصر طور پہ سن لیجئے۔ ایک تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ایسا ہے کہ وہ خود زندہ ہے اور اس نے باقیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خود اپنی ذات میں خود بخود قائم و دائم ہے اور باقیوں کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ کس کی مجال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کے لیے سفارش کر سکے؟ وہ لوگوں کے پیچھے والے اور پہلے والے سارے حالات جانتا ہے۔ لوگ جو جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں اسی کی اجازت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنی وہ اجازت دیتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی بادشاہت کی جو کرسی ہے وہ زمین اور آسمان سے وسعت رکھنے والی ہے۔ زمین اور آسمان کا اقتدار اسے نہیں تھکاتا، وہ عظمت والا ہے اور وہ بلند و بالا ہے۔ ہم اس آیت الکرسی کا استقبال اس انداز میں کرتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ نعرہ تکبیر لگواؤں گا، آسمان تک ہماری یہ آواز جائے گی انشاءاللہ۔ آسمان تک جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب بہت زیادہ زور لگانا شروع کر دیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی حدیث کے مطابق وہ پہنچ جاتی ہے ادب کے ساتھ۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ وہ آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لیتا ہے۔ 5 کتنی فرض نمازیں ہیں؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں پابندی کروائیں گے اس کی انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی اسے پڑھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس کے داخلے کے لیے صرف اس کی موت رکاوٹ ہے، جیسے وہ فوت ہوگا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھ لیجیے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام روشنی ہے، کفر تاریکی ہے۔ اسلام روشنی ہے، شرک تاریکی ہے۔ اسلام روشنی ہے، دہریت تاریکی ہے۔ اسلام روشنی ہے، معصیت تاریکی ہے۔ اسلام روشنی ہے، نفس پرستی تاریکی ہے۔ اسلام کا ہر حکم روشنی ہے، عدل روشنی، ظلم تاریکی۔ اسی طریقے سے نکاح روشنی، زنا تاریکی، صلہ رحمی روشنی، قطع رحمی تاریکی، عجز و انکساری روشنی، غرور اور تکبر تاریکی، سچ روشنی ہے، جھوٹ تاریکی ہے۔ اسی طریقے سے رزق حلال کی ساری صورتیں روشنی ہیں۔ یقین جانیے یہ جو مزدور ہوتے ہیں سارا دن جو سخت محنت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ آپ دیکھا کریں، ان کے ہاتھ کھردرے ہوتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں۔ دل چاہتا ہے ان کھردرے ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک محنت کرنے والے کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا کہ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ کے ذریعے جو رزق کمانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے. ایسی کیفیت ہے. تو رزق حلال کے سارے ذرائع روشنی. اور ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، میں انہیں بھی بتا دوں، پردہ روشنی ہے، بے پردگی تاریکی ہے. انشاءاللہ شرم و حیا روشنی ہے. یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں سن لیں اچھے طریقے سے. شرم و حیا روشنی اور بے حیائی تاریکی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور فرمایا جو کافر لوگ ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں شیطان، وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے آتے ہیں. ایک اور خوشخبری بھی ابھی پیچھے گزری ہے، اسے بھی سن لیجئے. فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور شیطان کا انکار کر دیتا ہے، ہر باغی کا انکار کر دیتا ہے، اس نے مضبوط کھوٹا، مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے. انشاءاللہ جو اللہ کی شکل میں توحید والا سہارا پکڑا ہے وہ رسی کبھی ٹوٹنے نہیں والی. انشاءاللہ تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. حضرات اب پھر ایک ہی رکوع میں زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید آج ہم یہیں تک پہنچ پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ، عراق کے اندر پیدائش ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو گویا نمرود کو دین کی دعوت دی. ہم سب بھی اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی نیت کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، تو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر نیت بھی کروانی ہے آپ سے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے جب دعا مانگو تو بڑی بڑی چیزیں مانگا کرو. تو دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی ساری زمین، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے اور مخلوق ہے، وہاں دین کی دعوت پہنچانے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. وہاں دین کی دعوت اور دین کا جھنڈا لے کر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. وہ بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے، بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا. حکمت کے ساتھ دعوت دی اور اپنے رب یعنی اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت عطا کر دیتا ہے. بادشاہ اپنے اقتدار میں مگن تھا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی جسے چاہوں قتل کروا دوں اور جسے چاہوں جان بخشی کر دوں. میں نے کہا تھا ایک بڑا اہم اصول ہے، جسے نیند آ رہی ہے وہ نیند ختم کر کے سنیں، بڑی اہم بات ہے. مفسرین نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو دین کی دعوت دینے والا آدمی ہوتا ہے اسے بحث کا شوق نہیں ہونا چاہیے. جو دین کی دعوت دینے والا آدمی بحث کرتا ہے، جنگ و جدل کرتا ہے، وہ پھر دعوت نہیں عداوت بن جاتی ہے. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چاہتے تو پھر اپنی اسی بات کو دوبارہ بادشاہ کو بیان کر سکتے تھے کہ میری کیا مراد ہے زندہ کرنے سے یا موت دینے سے، لیکن انہوں نے وہ بات نہیں کی. انہوں نے پھر دوسری دلیل دے دی. اس کا مطلب یہ ہے دعوت دینے والے کے پاس دلائل کا سمندر ہونا چاہیے. دعوت دینے والے کے پاس علم کا سمندر ہونا چاہیے. دعوت دینے والے کے پاس نفسیات کا علم ہونا چاہیے کہ میرے سامنے جو ہے اب اسے کیسے میں نے سمجھانا ہے. ہر جگہ ایک ہی اصول کاربن نہیں ہوتا. دوسری بات ارشاد فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا اچھا میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے
جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ درس سارا مہینہ سنتے رہیں پھر یہ بات پتہ نہ ہو۔ قرآن مجید جب اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے ابد تک رہیں گے، قرآن بھی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ سارے واقعات ہونے ہیں، یہ سارے کے سارے واقعات پہلے۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں سن رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی ساری باتیں سنتے ہیں۔ اب کافر حیران ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دیا کرتے۔ دوسرا واقعہ بھی اسی دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے ہے، نام نہیں ہے لیکن کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بستی تھی، بہت پرانی بستی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بستی کے جو مردہ لوگ ہیں قیامت والے دن اللہ انہیں کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے نیند دے دی، جو ان کا پانی تھا اور کھانا تھا وہ 100 سال تک خراب نہیں ہوا، لیکن جس گدھے پر وہ سوار تھے اس گدھے کی ہڈیاں ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سالوں کے بعد جب اٹھایا تو پوچھا کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہنے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 100 سال تمہارا کھانا اور پانی ویسے کا ویسے ہے، اب میں تمہارے سامنے تمہاری سواری کو، تمہارے اس گدھے کو زندہ کروں گا تاکہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے یہ نشانی بن جائے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارے جو اجزاء گدھے کے وہ ادھر ادھر جا چکے تھے انہیں جڑتا ہوا، پھر ان کے اوپر گوشت آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے میں جان گیا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ اب آج کا آخری واقعہ وہ بھی سن لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے، بس دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ یہ فرمائش دوست سے کر سکتا ہے، ان کی قربانیاں بھی دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم اپنے آپ کو کہیں ہم یہ مطالبات میں شروع کر دیں، ان کی قربانیاں دیکھیں وہ کس مقام پر تھے، پہلے انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے ذرا وہ ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان پرندوں کو ذبح کر دو، 4 مختلف مقامات پر ان کے گوشت کے اجزاء رکھ دو۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، نہ کسی حدیث میں ہے نہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ پرندے کون سے تھے۔ جب درس ہم دیتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی وہ پرندے کون سے تھے، اب ہم کیسے ان کے نام بتائیں آپ کو وہ کون سے تھے؟ یعنی آپ کو پھر پرندوں کے ناموں کا پتہ لگ بھی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اصل چیز جو ہے اس پہ غور کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اصل یہ بات نہیں کہ پرندے کون کون سے تھے، وہ کچھ مفسرین نے چند نام لکھے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے وہ نام ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ جب وہ گوشت کے اجزاء وہاں رکھے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اب ان پرندوں کو جو تم سے مانوس تھے اور تم انہیں آواز دیا کرتے تھے اب یہ مردہ حالت میں ہیں، ذبح ہو چکے ہیں، انہیں بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بلایا، وہ سارے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اچھے طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی قوت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نیا موضوع ہوگا، بڑا اہم موضوع ہے، وہ 3-4 رکوع سورۃ البقرہ کے اسی موضوع پر ہیں، مال خرچ کرنے کے حوالے سے اصول و ضوابط ہیں، زندگی رہی تو کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پروردگار آپ کی ہر قدرت پر ایمان ہے، دعا ساری زندگی مانگنے کو دل چاہتا ہے، اس وقت ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا۔
پروردگار ہم سب کو تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔